نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ میری بردرز اینڈ سسٹرز، یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ خدا نہ خواستہ میں دوسروں مسلمانوں کو کافر کہہ رہی ہوں، استغفر اللہ۔ میرا مقصد یہ ہرگز نہیں۔ میں خود سوچتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ سوچے کہ ہم آخر اللہ کی رحمت سے کیوں محروم ہو گئے ہیں، ہم پر ہر طرف سے کیوں مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، جن کو ہم کافر یعنی اللہ کے نافرمان بندے کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں، وہ ہم پر ہر جگہ سے کیوں غالب ہیں، اور ہم جو فرما بردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ کا ہے میں نے، ہے نہیں، ہر جگہ مغلوب کیوں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ پر میں نے جتنا زیادہ غور کیا، جتنا میرا علم ہے، جو میں کتابیں پڑھتی ہوں، قرآن کی تفسیر، علماء کی، صحابہ کرام کی، اتنا ہی مجھے یقین ہوتا چلا گیا کہ ہم میں اور کفار میں بس نام کا فرق رہ گیا ہے، ورنہ ہم بھی اللہ سے غفلت اور اس سے بے خوفی اور اس کی نافرمانی میں کچھ ان سے کم نہیں ہے۔ تھوڑا سا فرق ہم میں اور ان میں ضرور ہے، مگر اس کی وجہ سے ہم کسی اجر کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں نا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ تو نہیں مانتے، اور پھر اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرتے ہیں جو کافر کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور پھر ان کی پیروی سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے کافر بھاگتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جھوٹے پر اللہ نے لعنت کی، رشوت کھانے اور کھلانے والے کو جہنم کا یقین دلایا ہے، سود کھانے اور کھلانے والے کو بدترین مجرم قرار دے دیا، غیبت کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر بتایا، فوش اور بے حیائی اور بدکاری پر سخت عذاب کی دھمکی دی، مگر یہ جاننے کے بعد بھی ہم کفار کی طرح یہ سب کام آزادی کے ساتھ کرتے ہیں، گویا ہمیں اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو کفار کے مقابلے میں تھوڑے بہت مسلمان بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اس پر ہمیں انعام نہیں ملتا بلکہ سزا دی جاتی ہے۔ کفار کا ہم پہ حکمران ہونا، ہر جگہ ہمارا ذکر اٹھانا اس جرم کی سزا ہے کہ ہمیں اسلام کی نعمت دی گئی تھی اور پھر ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ چھوٹی سی ٹاک کا مقصد کیا ہے، چھوٹی سی بات کا قابل غور بات کیا ہے کہ مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اسلام کا علم۔ یہ جو ہمارے لیکچر ہیں اسلام کی شاخیں، یہ ہم اپنی سمجھ کے مطابق قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے آسان لفظوں میں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے۔ کیا یہ صرف مرنے والوں کے پیچھے پڑھنے کے لیے تھا، چہلم اور جمعراتوں میں پڑھنے کے لیے تھا، اور برسیوں میں پڑھنے کے لیے تھا، یا قسمیں اٹھانے کے لیے تھا، یا اس کے نیچے سے دلہن کو رخصت کرنے کے لیے تھا بس، یا صرف رمضان المبارک میں پڑھنے کے لیے تھا؟ یہ صرف پڑھنے کے لیے تھا، بس قرآن پڑھنا ہمارا کام ہے، اس پہ وہ سیکھنا، سمجھنا، پہنچانا آگے اور اس کو پھیلانا۔ یہ اتنی بڑی ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سارے خزانوں کے راز چھپے ہوئے ہیں، جس میں کل کائنات کے خزانوں کی کنجی اس کے اندر ہے، اتنے راز والی کتاب۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں، اور کفر اسلام میں اصلی فرق کن باتوں کی وجہ سے ہے۔ اس علم کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر افسوس ہے کہ ہم اسی علم کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک ہم کو احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ یاد رکھیے گا، ماں اپنے بچے کو دودھ بھی اس وقت تک نہیں دیتی جب تک کہ وہ رو کر نہیں مانگتا۔ پیاسے کو جو پیاس لگتی ہے تو وہ خود پانی ڈھونڈتا ہے، اللہ اس کے لیے پانی پیدا کر دیتا ہے۔ جب آپ کو خود پیاس ہی نہ ہو تو پانی سے بھرا ہوا کنواں بھی آپ کے پاس آ جائے تو بیکار ہے۔
پہلے آپ کو خود سمجھنا چاہیے کہ دین سے ناواقف رہنے میں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے مگر ہم نہیں جانتے اس میں کیا لکھا ہے۔ اس سے زیادہ نقصان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے یاد ہے اپنی زندگی کا وہ دور کہ جب میں قرآن کو نہیں جانتی تھی تو میں پڑھتی تھی اور میں کئی دفعہ رکھ دیتی تھی پڑھتے پڑھتے، جیسے انسان فیڈ اپ سا نہیں ہو جاتا۔ اور میں دیکھتی تھی کہ اتنی یہ موٹی کتاب، یعنی قرآن ایک جلد میں تھا، تو یہ اللہ نے کس لیے نازل کیا؟ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کیوں تکلیفیں برداشت کی؟ اس میں کیا ہے؟ بس عربی پڑھتے جا رہے ہیں، اس کا بھی اجر ہے، لیکن بڑی اریٹیٹ ہوتی تھی کہ اس میں ہے کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے وہ لمحے اور میری تڑپ، میری پیاس کو سامنے رکھا تو اللہ نے مجھے راستہ دکھایا۔ تو دیکھنا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس سے زیادہ نقصان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں مگر ہمیں نہیں معلوم کہ اس نماز میں تو آپ اپنے اللہ کے سامنے کیا کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہوتا ہے؟ کلمہ جس کے ذریعے سے آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کے معنی تک نہیں آپ کو معلوم، اور آپ نہیں جانتے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے ساتھ ہی آپ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جس نے میرے کلمے کے 20 لیکچر سنے ہیں اسے وضاحت کی ضرورت نہیں، اور جس نے نہیں سنے ان لیکچرز کو ضرور سنے۔ ایک مسلمان کے لیے کیا اس سے بھی بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ کھیتی کے جل جانے کا نقصان تو آپ کو معلوم ہے، روزگار نہ ملنے کا نقصان تو آپ کو معلوم ہے، اپنے مال کے ضائع ہو جانے کا نقصان تو آپ کو معلوم ہے، مگر اسلام سے ناواقف ہونے کا نقصان آپ کو معلوم نہیں۔ جب آپ کو اس نقصان کا احساس ہوگا تو آپ خود آ کر کہیں گے کہ ہمیں اس نقصان سے بچائیے، اور جب آپ خود کہیں گے تو انشاءاللہ آپ اس نقصان سے اللہ تعالیٰ بچانے کا انتظام بھی کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔